الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت حضرت سمرہ ابن جندب سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھی ہے؟ چنانچہ آپ کی خدمت میں وہ شخص بیان کرتا جسے اللہ تعالی چاہتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح فرمایا کہ آج رات میرے پاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا چلیے۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا، اور اس طرح کی جو حدیث بیان کی جو پہلی فصل میں بہت دراز ذکر ہوئی، اس میں کچھ زیادتی بھی ہے جو اس حدیث میں نہیں، اور وہ حضور کریم علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ ہم ایک سرسبز باغ پر آئے جس میں ہر قسم کی بہار کی کلیاں تھیں، اور ناگاہ باغ کے درمیان ایک دراز قد شخص ہے۔ نہیں قریب تھا کہ میں ان کا سر دیکھوں آسمان میں درازی کی وجہ سے، اور اس شخص کے ارد گرد بہت بچے ہیں جنہیں میں نے کبھی دیکھا ہو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں وہ دونوں بولے چلیے۔ تو ہم چلے تو ہم ایک بڑے باغ تک پہنچے کہ اس سے بڑا میں نے کبھی نہ دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اس میں چڑھ جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس میں چڑھ گئے تو ایسے شہر تک پہنچے جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا تھا۔ تو ہم شہر کے دروازہ پر پہنچے، ہم نے دروازہ کھلایا، وہ کھولا گیا، ہم اس میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم کو کچھ لوگ ملے جن کی آدھی شکل بہت ہی اچھی تھی جو تم دیکھو، اور ان کی آدھی شکل بہت ہی بری تھی جو تم دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے ان سے کہا اس نہر میں کود جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ سامنے ہی نہر بہہ رہی تھی جس کا پانی سفید و خالص چٹا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ گئے، پھر اس میں کود گئے، پھر ہمارے پاس آئے، حالانکہ ان سے تمام برائی جا چکی تھی اور وہ نہایت ہی اچھی شکل میں ہو گئے۔ اور اس زیادتی کی تفسیر میں ذکر فرمایا کہ وہ دراز شخص جو باغ میں تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ جو بچے ان کے ارد گرد تھے وہ ہر ایسا بچہ ہے جو اسلام پر مرے۔ راوی کہتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکوں کے بچے بھی؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مشرکوں کے بچے بھی جو نابالغ ہوتے ہیں، لیکن وہ قوم کا آدھا حصہ اچھا اور آدھا برا تھا۔ وہ ایسی قوم ہے جنہوں نے اچھے برے کام ملا کر کیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرما دی۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر حدیث پاک آسان ہے، ویسے تشریح میں تو بہت مزہ آتا، لیکن چونکہ وقت کی کمی کے باعث اس کی زیادہ تشریح نہیں کر سکتے۔
البتہ یہ وقتاً فوقتاً ایسی تشریحات آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. یہ جو دو شخصیات آئی وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور جو ہے ایک حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آئندہ آنے والا وقت ہے وہ دکھایا گیا کہ کس طرح جو لوگ نیکیاں اور گناہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں کرتے ہیں ان کو حضرت ابراہیم کا ساتھ ہوگا، اور جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا جو ایمان پر فوت ہوئے. اور دوسرے مسلمانوں کے بچے تو ویسے ہی جنتی ہیں جو نابالغ ہیں، کیونکہ وہ گناہ کے مکلف نہیں ہیں، جن پر کوئی شرعی پابندیاں نہیں ہوتی. لیکن کفار کے بچے جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ بھی چونکہ بالغ نہیں ہوئے تو اس لیے ان پر بھی جو ہے جنت ہوگی، ان کی بھی بخشش ہو جائے گی. بلوغت کا مطلب ہے کہ لڑکی 9 سے لے کے 12 سال تک بالغ ہوتی ہے. جب اس کو حیض آ جاتا ہے تو اب وہ ایمان کی تجدید کرے، جو کرتی ہے جو مسلمان ہیں، اور جو کافر ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو، کیونکہ اب اختیار اس کو ایمان لانے کا یا نہ لانے کا مل جاتا ہے. اسی طرح لڑکا جو ہے وہ 12 سال سے 15 سال میں بالغ ہوتا ہے. جب اس کا احتلام ہوتا ہے تو اب وہ اختیار والا ہو جاتا ہے، چاہے تو وہ دین اسلام اختیار کرے چاہے وہ کفر اختیار کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم ایمان نصیب فرمائے. پھر آگے بہاریں ہی بہاریں ہیں باغوں جیسے. اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کرے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.